طالبان رجیم کے خلاف آپریشن غضب للحق کامیابی سے جاری۔ پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 14 اور 15 مارچ کی درمیانی شب افغان طالبان اور فتنۃ الخوارج کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ پاک افواج نے قندھار میں ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور اسلحہ ذخائر کو تباہ کیا۔ پاک افواج نے قندھار میں انتہائی اہم ٹیکنیکل ایکوپمنٹ سٹوریج ٹنل کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ انفراسٹرکچر اور ایکوپمنٹ سٹوریج ٹنل افغان طالبان اور دہشت گرد استعمال کرتے تھے۔ قندھار ایئر فیلڈ آئل سائٹ پر بھی حملوں کی ویڈیو جاری کر دی گئی۔ ویڈیو میں حملوں سے پہلے اور بعد کے مناظر واضح ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف اہداف جائز ہیں۔ بھارت افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے سے باز آ جائے۔ پاکستان کا افغانستان میں کارروائی اور ہندوستان کی وزارت خارجہ کے بیان پر سخت رد عمل۔ دفتر خارجہ کے مطابق افغان سرزمین سے فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کا بیان مضحکہ خیز اور منافقانہ ہے۔ دہشت گردوں کی بھارت کی جانب سے سرپرستی اور معاونت سب پر عیاں ہے۔ شرمناک ریکارڈ کے ساتھ بھارت کو اس طرح کے بیانات کا کوئی حق نہیں۔ بھارت افغانستان سمیت خطے میں تخریب کاری ادا کر رہا ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ کو آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے دیگر ممالک کی مدد درکار۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اہم سمندری راستے میں ایران کے لیے ڈرون بھیجنا، بارودی سرنگیں بچھانا یا قریبی فاصلے پر میزائل داغنا آسان ہے۔ امید ہے چین، فرانس، جاپان، جنوبی کوریا، برطانیہ اور دیگر متاثرہ ممالک اس علاقے میں اپنے جنگی جہاز بھیجیں گے۔ امریکہ آبنائے ہرمز کے ساحلی علاقوں پر شدید بمباری کرے گا، کسی نہ کسی طریقے سے سمندری راستے کو دوبارہ کھول کر رہیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ کا سیکیورٹی نظام کمزور ہو گیا۔ واشنگٹن اب چین سے بھی درخواست کر رہا ہے آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے میں مدد کرے۔ خطے میں امریکہ کی سیکیورٹی چھتری میں لاتعداد سوراخ ہیں۔ اب یہ چھتری تحفظ کے بجائے مشکلات لانے کا سبب ہے۔ خطے کے ممالک امریکہ کو بے دخل کریں کیونکہ ان کے تحفظات صرف اسرائیل سے ہیں۔ ایران نے مشرق وسطی میں امریکی اڈوں کو نشانے پر لے لیا۔ کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ریڈار سسٹم پر ڈرون حملہ۔ کویت ایوی ایشن اتھارٹی کے مطابق ڈرون حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ متحدہ عرب امارات میں فجیرہ بندرگاہ کو ڈرون کا ملبہ گرنے سے آگ لگ گئی، ایک شخص زخمی۔ حکام کے مطابق آگ بجھانے کی کوششیں جاری۔ فجیرہ کی بندرگاہ آبنائے ہرمز کے بالکل سامنے واقع ہے۔ عراقی شہر اربل میں ڈرون حملے کے بعد آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی، آپریشن معطل کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق ڈرون حملے کے باعث ریفائنری میں کام عارضی طور پر روک دیا گیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے سعودی عرب خرج میں امریکی فورسز پر میزائل حملہ کیا۔ میزائل حملے کے ہدف امریکی اڈہ تھے، جبکہ جہاں F-35 اور F-16 جہاز تھے۔ سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ خرج کی جانب آئے 6 بیلسٹک میزائلوں کو روک لیا گیا۔ امریکی سفارت خانے کی تمام امریکی شہریوں کو فوری عراق چھوڑنے کی ہدایات۔ ایرانی صوبے کردستان کے بعد اصفہان امریکی اور اسرائیلی بمباری میں 15 افراد شہید، کئی زخمی۔ حملہ صنعتی علاقے میں کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق فیکٹری میں ملازمین کام کر رہے تھے۔ شہداء کی تعداد بڑھنے کا خدشہ۔ صوبے کردستان میں حملے سے 112 افراد شہید ہو گئے، 969 زخمی ہیں۔ تہران، اصفہان، قم اور کرج میں بھی دھماکے۔ تہران میں فضائی حملے میں ایران فوج میں انٹیلیجنس شعبے کے 2 سینئر اہلکار شہید کرنے کا اسرائیلی دعویٰ۔ حملوں میں شہید افراد کی تعداد 1450 ہو گئی۔ اسرائیل کے لبنان میں بھی حملے۔ صحت مرکز پر بمباری سے 12 ہیلتھ ورکر جاں بحق ہو گئے۔ شہادتوں کی تعداد 826 ہو گئی، 106 بچے جبکہ 65 خواتین، اور طبی عملے کے 31 اراکین بھی شامل۔ لبنان میں اقوام متحدہ کے اڈے پر ایران کے جزیرہ خارق میں 90 فوجی تنصیبات تباہ کرنے کا امریکی دعویٰ۔ صدر ٹرمپ نے ایران کو ہتھیار ڈالنے کا مشورہ دے دیا۔ کہتے ہیں امریکی فوج نے مشرق وسطی کی تاریخ کے طاقتور ترین حملے کیے۔ میں نے جزیرے پر تیل کے بنیادی ڈھانچے کو ختم نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایران یا کسی اور نے آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کی نقل و حمل میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو فیصلے پر نظر ثانی کروں گا۔ ملک میں جو کچھ بچا ہے اسے بچانے کے لیے ایران ہتھیار ڈال دے۔ شکست کے بعد ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے، لیکن
لیکن ایرانی معاہدہ ایسا نہیں جسے میں قبول کروں۔ جزیرہ خارق پر حملے کے بعد ایران کی بڑی دھمکی، خطے میں موجود امریکی ٹھکانوں اور توانائی کمپنیوں کو نشانہ بنانے کا اعلان، یو اے ای کے رہائشیوں کو بندرگاہوں، ڈاکس اور فوجی تنصیبات سے دور رہنے کا مشورہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملوں کے باوجود جزیرے پر ایرانی فوج کا مکمل کنٹرول ہے، جزیرے کے دفاعی نظام کو دوبارہ فعال کر دیا گیا ہے۔ حملوں کے باوجود جزیرے کی تیل تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا۔ ایرانی خام تیل کی برآمدات کا 90% حصہ جزیرہ خارق پر گزرتا ہے۔ مشرق وسطی میں 15 روز جاری جنگ کی کئی زندگیاں نکل گئی۔ عرب میڈیا کے مطابق ایران میں شہادتوں کی تعداد 1450 تک پہنچ گئی۔ لبنان میں اسرائیلی جارحیت سے 826 افراد شہید ہو چکے۔ اسرائیل پر حملوں میں 15 شہری ہلاک ہوئے۔ متحدہ عرب امارات میں 6 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، بحرین میں 2، کویت میں 6 اور سعودی عرب میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ عمان میں حملوں کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک ہوئے۔ خلیجی خطے میں امریکی فوج کے 11 اہلکار بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ عراق میں جاری کشیدگی کے دوران 27 افراد ہلاک ہوئے۔ ایران امریکہ جنگ طویل عرصے تک جاری رہنے کا امکان۔ برطانوی خبر ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران دونوں کی جانب سے جنگ بندی مسترد کی گئی۔ ایران کا کہنا ہے کہ حملے رکنے سے پہلے بات چیت ممکن نہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے ہمارا ایک ملک تباہ کر دیا، ہم مل کر دوبارہ تعمیر کریں گے۔ ایرانی صدر پرعزم مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کی مسلط کردہ ظالمانہ جنگ کو 15 دن گزر چکے ہیں۔ دشمن کے حملوں کے باوجود ملک معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ حملوں کے باوجود حکومتی اہلکاروں کی خدمت میں رکاوٹ نہیں آئی۔ حکومتی اہلکار اپنا کام محنت سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایران پڑوسی ممالک کو نشانہ بنانے سے گریز کرے، حماس کا بڑا بیان، کہا ایران کو امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا جواب میں کارروائی کا حق حاصل ہے۔ بین الاقوامی قوانین ایران کو جوابی کارروائی کی اجازت دیتے ہیں۔ ایرانی فوج سے اپیل ہے کہ خطے کے دیگر ممالک پر حملہ نہ کرے، علاقائی ممالک میں جارحیت روکنے کے لیے تعاون کرے۔ یمن کی مزاحمتی تحریک انصار اللہ بھی جنگ میں کودنے کے لیے تیار، مجاہدین کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ یمنی تحریک کے سینئر عہدیدار محمد البختي کہتے ہیں امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے مقابلے میں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جنگ میں یمن کی شرکت صرف وقت کی بات ہے اور جارح قوتوں کے خلاف کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ یہ فیصلہ کن معرکہ ہے اور حق کی فتح ہوگی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بندوق امریکی وزیر دفاع کے کندھے پر، برطانوی میڈیا کا کہنا ہے امریکی صدر پیٹ ہیگسیت کو استعمال کر رہے ہیں۔ جنگ سے متعلق پیٹ ہیگسیت کا موقف انتہائی جارحانہ ہے، وہ دشمن کو کچل دینے اور طویل جنگ لڑنے کے دعوے کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ معتدل یا متضاد رویہ اختیار کرتے نظر آئے ہیں۔ مہنگی جنگ کے باعث وزیر دفاع شدید سیاسی دباؤ میں ہیں۔ حالات خراب ہو جائیں تو ٹرمپ وزیر دفاع کو آگے کر کے بری ذمہ ہو سکتے ہیں۔ بحر ہند میں ایرانی جہاز کی تباہی کا جواب دیں گے، ایرانی آرمی چیف کا اعلان۔ امیر حاتمی نے بیان میں کہا کہ ہمارے بحری جہاز کا عملہ فوجی مشق مکمل کر کے ایران واپس آ رہا تھا جب اسے نشانہ بنایا گیا۔ ملک کی سمندری سرحدوں کا دفاع مزید مضبوط کریں گے۔ امریکی حملے میں ایرانی بحریہ کے جدید جنگی جہاز کے 104 اہلکار شہید ہوئے تھے۔ سفارتکاری کے ذریعے جنگ کو روکنا ممکن، سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریز کی میڈیا ٹاک، کہا لبنان کا کوئی فوجی حل نہیں، صرف سفارتکاری کے ذریعے معاملہ حل کیا جا سکتا ہے۔ لبنان کی صورتحال دیکھ کر غمزدہ ہوں۔ اسرائیل کے اندر سے ایران جنگ کے خلاف آوازیں بلند ہونے لگی۔ اسرائیلی دارالحکومت میں احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کا ایران پر بمباری روکنے کا مطالبہ، ایران پر بمباری بند کرو، جمہوریت لاشوں پر نہیں بن سکتی۔ مظاہرین کی نعرے بازی، حالیہ ہفتوں میں احتجاج کرنے پر صہیونی حکومت نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کے اندر جنگ پر رائے تقسیم ہونے لگی ہے۔
ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر تسلی بخش قرار، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت پیٹرولیم قیمتوں بارے مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور فیول سپلائی کا جائزہ، تیل کے استعمال میں بچت کے لیے اقدامات پر غور، ریفائنریز اور آئل کمپنیوں میں قریبی رابطے کی ہدایت۔ وزیر خزانہ نے کہا تیل کی مزید کئی کھیپ راستے میں ہیں، ذخائر مزید مضبوط ہوں گے۔ حکومت توانائی مارکیٹ کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے، ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ توانائی صورتحال پر کمیٹی کا روزانہ اجلاس جاری رہے گا۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے اثرات، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ، لنڈن برنٹ خام تیل کی قیمت میں $2.68 فی بیرل کا اضافہ، برطانوی خام تیل کی قیمت $103.14 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی WTI خام آئل بھی مزید $3.58 فی بیرل مہنگا ہو گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $99.31 فی بیرل ہو گئی۔ آبنائے ہرمز سے 2 بھارتی جہاز بحفاظت گزر گئے، ایران نے چند بھارتی جہازوں کو نقل و حمل کی محدود اجازت دے دی۔ لاہور شمالی چھاؤنی میں پولیس اہلکار ڈور پھرنے سے زخمی، مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق اہلکار وہاب گھر سے ڈیوٹی پر جا رہا تھا، گردن اور ہاتھ پر زخم آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا واقعے کا نوٹس، پتنگ بازی پر پابندی یقینی بنانے کا حکم۔ مریم نواز کا پتنگ بازی پر عائد پابندی کے خلاف ورزی پر اظہار افسوس، کہا پتنگ بازی کو خونی کھیل میں بدلنا انتہائی افسوسناک امر ہے۔